علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی ویوز، میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان ممتاز تجزیہ کار، محقق اور دانشور سعید الرحی موجود ہیں۔ آئے ان سے دو قومی نظریے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہم کل 23 مارچ کی تیاریاں منا رہے ہیں اور اس پس منظر میں سعید الرحی صاحب کا کیا نظریہ ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم رائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور رائی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور یہ فرمائیے کہ دو قومی نظریے کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ ابھی ہم 23 مارچ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور 23 مارچ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا تصور پیش کیا گیا تھا اور دو قومی نظریے کا آخری حل بھی تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ آخری بات تو آپ نے کر دی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ پر میں ضرور روشنی ڈالوں گا۔ جو میرا خیال ہے جب ہم نے دو قومی نظریے کو دیکھا اور اس کو پرکھا تو اس کے پیچھے ایک اور چیز مجھے جو نظر آئی وہ بہت اہم ہے، میں آج اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا تھا جب ہندوستان میں پہلا مسلمان ہوا تو یہاں دو قومی نظریہ پیدا ہو گیا تھا کہ مسلمان اور ہندو علیحدہ قومی۔ البیرونی نے کتاب الہند میں بھی لکھا ہے کہ ہندو مائنڈ تو یہ دوسرے کسی کو برداشت نہیں کرے گا ہندوستان میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں مودی کی ابھی بھی پالیسی میں۔ تو جب تک تو مسلمان طاقتور رہے، دلی پر حکومت رہی، تو یہ ہندو جو تھا دبا رہا اور اسلام آہستہ آہستہ ہندوستان میں پھیلتا گیا۔ نیچرلی یہ تلوار سے نہیں پھیلا، یہ بزرگان دین کی 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کے طور پر میں نے چٹاگانگ میں بھی بزرگان دین کے مزار کو وزٹ کیا ہے، میں نے سلیٹ میں بھی وزٹ کیا، وہ آخری کارنر تک ہیں، اور ہمارے پاکستان میں تو بہت سارے ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ موسٹلی یہ بزرگان دین افغانستان سے آئے تھے، لاہور کے داتا گنج بخش، آپ کے ملتان کے، دلی میں۔ اس کی تاریخ پر میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ نقطہ غور کریں۔ تو جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی حکومت چھن گئی تو سر سید نے پھر ایک کوشش کی کہ ہندو مسلم یونٹی کی بنیاد اور یہاں تک کہا کہ یہ دو آنکھیں ہیں، لیکن نیچرلی وہ ہندوؤں میں دوسری تحریکیں چل رہی تھی، کیونکہ اب ان کو تو نظر آیا کہ انگریز آنے کے بعد ہندو مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ تو وہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر سید کا بہت بڑا کمال ہے کہ اس نے پھر مسلمانوں کو اٹھایا، جگایا، اور دو قومی نظریے کا پرچار شروع ایک طریقے سے ہو گیا تھا۔ مطلب جب اس نے دو آنکھیں کہہ دیا تو یہ چیز آ گئی، اور اس نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا، بہت ہمت والے آدمی تھے۔ یہ 19ویں صدی میں کیا صرف سر سید نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ مسلمانوں کو جگایا جائے؟ اس سلسلے میں مسلم تھاٹ جو تھا دو قومی نظریہ میں، اس پر کوئی اور چھاپ بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں 20ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں سید قطب شہید کی اخوان المسلمین مصر میں، اور جماعت اسلامی کی تحریک ہندو پاکستان میں، مولانا مودودی کا نظریہ، یہ کافی اس کی پرچار ہوا، اور مسلم ورلڈ میں اس کا اثر بھی گیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ لیکن یہ ہوا ہے 20ویں صدی میں یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ 19ویں صدی میں ایک اور چیز ہو چکی تھی جس نے ہمارے مسلم تھاٹ کو اثر انداز کیا۔ وہ اس طرح تھا کہ جب علامہ اقبال نے الہ آباد میں 1930 میں کہا کہ مجھے یہ علاقہ جو ابھی پاکستان میں ہے یہاں ایک مسلم ریاست نظر آ رہی ہے، یہ تھاٹ یقیناً چل رہا تھا بیچ میں، اور علامہ اقبال نے اس کو بڑا واضح طریقے سے بیان کیا۔ اب اس تھاٹ کے پیچھے بھی کیا فلسفہ تھا، کہاں سے یہ تھاٹ آ رہا تھا؟ میں آج ایک نئی بات کرنے لگا ہوں۔ علامہ اقبال مسلم عرب دنیا میں نہیں گئے، وہ کہہ رہے تھے یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے، محکوم ہے، کسی محکوم ریاست میں نہیں جانا چاہتا۔ علامہ اقبال اگر کسی ملک میں گئے ہیں مسلم ریاست میں، وہ افغانستان تھے۔ افغانستان گئے تھے، اور نیچرلی وہاں سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو ان کو آیا ہوگا، بڑا فکر تدبر والا آدمی ہے۔ میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے تھاٹ کو کس چیز نے متاثر کیا ہے۔ ایک تو میں نے بتایا افغانستان سے بزرگان دین آئے،
اور قائد اعظم کو جب پارٹیوں نے جو بھی اسلامی پارٹیاں تھیں انہوں نے تو نیگیٹو اپروچ دی کہ ہمارے مقاصد بھی اپنے اس میں لاؤ، تو قائد اعظم پھر بزرگان دین کے پاس گیا، آپ کو پتہ ہے یہاں تمام، اور ان سے نیچرلی ان کا اثر تھا اور پاکستان کے لیے ووٹ حاصل کیے۔ تو بات یہ ہے کہ میں چھوٹا تھا، میرے والد صاحب اسلامی تاریخ سے بڑے متاثر تھے۔ مجھے ایک بات وہ بار بار کہتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور وہ تھا جمال الدین افغانی کا پین اسلامزم کا تصور۔ یہ 19ویں صدی میں انہوں نے کہا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کئی ملکوں کے دورے بھی کیے تھے، اور وہ نیچرلی پین اسلامزم کا تصور بہت بڑا میرے دماغ میں یہ رہا کہ یہ پین اسلامزم کا تصور جو جمال الدین افغانی کا تھا، کیا اس کا اثر کوئی پاکستان کے تھاٹ پر آیا؟ تو جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو تحریکیں ہیں نا اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کی، یہ 20ویں صدی کی ہیں۔ وہ 19ویں صدی میں جب سر سید کام کر رہا تھا تو جمال الدین افغانی پین اسلامزم کی بات کر رہے تھے، تو اس میں نیچرلی وہ تھاٹ یہاں پر بزرگان دین کے تھرو بھی آتا گیا۔ میرا اپنا خیال ہے 1930 میں جو قائد اعظم نے تصور پیش کیا ہے، اس میں ان کی مجھے جمال الدین افغانی کے تھاٹ کی ایک چھاپ نظر آتی ہے کہ یہ یقیناً وہ ایک فکر مند، ایک تدبر تفکر والے فلاسفر تھے، اور جب وہ افغانستان گئے ہوں گے اور انہوں نے سارا جمال الدین افغانی کو اسٹڈی کیا ہوگا تو یہ تھاٹ ان کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ ہمارے پاس ایک پین اسلامزم کی ریاست ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اسی آئیڈیا کو پھر قائد اعظم نے لے کر قرارداد پاکستان میں پیش کر دیا، جس کو قرارداد پاکستان ہندو پریس نے کیا، اور اچھا ہوا ہمارا پاکستان بن گیا۔ اب بات یہ ہے، میں یہ کہنا جو بات میں نے کی ہے، کیا جمال الدین افغانی کے تھاٹ کی کوئی چھاپ ہمارے پاکستان بنانے میں آئی ہے؟ میرا خیال ہے۔ ایک تو میں نے علامہ اقبال کو بتایا کہ یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے۔ دوسری بات جو آج میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا لفظ جب قائم کیا گیا تو پے فار پنجاب تھا، کاف فار کشمیر تھا، سین فار سندھ تھا، تان بلوچستان۔ اب الف، یہ جو آپ کا فرنٹیئر کا ایریا ہے، الف فار افغان ہوا ہے، پٹھان نہیں ہوا، افغان ہوا، الف فار افغان ہوا ہے۔ یہ تھی جمال الدین افغانی کے تھاٹ کا ہمارے اوپر اثر۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بہت بڑا اثر تھا، اور اس میں جہاں چودھری رحمۃ اللہ کا نام ہے، وہاں کوہاٹ کے ایک بڑے بزرگ اس وقت کے سیاستدان، میں کہا کھٹک فیملی سے تھے، حبیب اللہ یا کون، ان کا بھی اس میں کردار تھا یہ پاکستان کے الفاظ بنانے میں۔ تو نیچرلی یہ افغان کی چھاپ آئی۔ جب یہ افغان کی چھاپ آئی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جمال الدین افغانی کا پین اسلامزم کا تصور پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ پوائنٹ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہمیں اس پر اور اسٹڈی کرنی چاہیے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ الف فار افغان ہے۔ آج پاکستان میں 30 لاکھ افغانی موجود ہیں، ہمارا افغانستان کے ساتھ بڑا برادرانہ رشتہ ہے، ہم برابر اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے افغان بھائی کسی وقت سمجھ جائیں گے کہ ہندو کے ساتھ ان کا کبھی بھی نہیں ہے۔ اگر ہندوؤں نے وہاں کوئی ان کی مدد کیا ہے تو پاکستان میں 70,000 لوگ بھی انہوں نے مارے ہیں وہاں سے ٹیررزم کر کے، تو اس چیز سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو میں اس پوائنٹ کو سامنے لانا چاہتا تھا آپ کے سامنے کہ پھر پاکستان کا لفظ قائم ہو گیا، اور وہ یہ جو افغان کا لفظ آیا ہے، میرا خیال ہے یہ جمال الدین افغانی کے تھاٹ سے آیا ہے، اور اس پر ہمیں مزید تحقیق کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ جو پین اسلامزم کا نظریہ تھا جمال الدین افغانی کا، وہ پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ میں یہ بات آج کہنا چاہتا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ موقع مجھے دیا، شکریہ۔ قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کے جو دیگر رفقائے کار تھے، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے جمال الدین افغانی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ 19ویں صدی میں جب یہاں سر سید کام کر رہا تھا، یہ تو مولانا مودودی اور قطب علی شہید تو 20ویں صدی میں آئے ہیں، وہ 19ویں صدی میں اس نے شروع کر دیا تھا پین اسلامزم کا، اور میرے خیال ہے وہ سر سید سے بھی آگے تھا، بیکاز سر سید تو یہاں ہندو مسلم یونٹی کے لیے کوشش پہلے کر رہا تھا نا، اور جمال الدین افغانی کا تصور پین اسلامزم کا تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک مکمل اسلامی ریاست ہونی چاہیے، اور اس پر ہمیں میرا خیال ہے جمال الدین افغانی کو ہمیں زیادہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے،
اور اس پر میرے خیال میں پاکستان میں اتنی نہیں کوشش کی گئی، اور میرے اس آئیڈیا کے بعد میرا خیال ہے اس پہلو کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ علی صاحب۔ ناظرین یہ تھے ممتاز تجزیہ کار اور محقق سعید الرئی صاحب، جو اپنی مسحور کن باتوں سے ہمیں ایک انجوائے کروا رہے تھے 2 قومی نظریے کے حوالے سے، اور علامہ ان کی جو باتیں ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور تاریخ کو اگر دہرایا جائے تو ان کے پاس بڑا ایک صاحب مشر بھی ہیں اور مواد بھی ہے۔ تو ان سے ہم اجازت چاہتے ہیں، اور آئندہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اسی والے سے اس تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔